بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی رات، کوئی دن، کوئی جگہ ہم ہدایت کے بغیر نہیں چل سکتے. ہوا سے زیادہ، پانی سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، زمین جاگیر سے زیادہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہدایت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت تامہ نصیب فرمائے. ہمارا لاڈلا نبی دعا میں مانگتا تھا اللہم انا نسألک الہدی. اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں. کون مانگ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، جس کو فرشتوں اور نبیوں کی امامت کا شرف ملا ہو، اور زمین سے آسمان پر اللہ پاک نے محبت سے اپنے پاس بلایا ہو، جنت اور جہنم کی سیر کرائی ہو. وہ نبی بھی اپنی دعاؤں میں ہدایت کو مانگتا ہے. امت کو سبق دیا کہ میرے امتیوں، جب میں نبیوں کے سردار ہو کر ہدایت کا محتاج ہوں، کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہوں، تو تمہیں تو کتنی ہدایت کی ضرورت ہوگی. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ہدایت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اللہ جب ہدایت لے لیتا ہے تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. جانوروں سے زیادہ اس کا دماغ گیا گزرا ہو جاتا ہے. چرند پرندوں سے زیادہ بھی وہ نیچے اتر جاتا ہے. اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل. یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اور قرآن پاک نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ مسلسل کرنے کے نتیجے میں اس کے پاس ضلالت ہی ضلالت رہ جاتی ہے. دن میں گناہ، رات میں گناہ، بازار میں گناہ، اور کسی گناہ پر باقاعدہ ڈیرا ڈال دیا ہے، اور اسی گناہ کے اصرار کے نتیجے میں اللہ پاک دل کو بالکل سیاہ کر دیتے ہیں. تو اس کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں، ہدایت کی کوئی بات اس کے پاس نہیں ملتی. وہ جہاں جاتا ہے وہ ضلالت کہلاتا ہے، فساد کہلاتا ہے. جہاں جاتا ہے وہاں لوگوں کے درمیان میں بھی اس کے ذریعے سے ضلالت پھیلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ واقعہ بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا، کہ حابیل بہت شریف الطبع بچہ تھا، بہت نیک بچہ تھا، اور قابیل جو تھا وہ ظالم تھا، اور وہ عورتوں کے پیچھے لگنے والا تھا. عورتوں کی محبت میں فرمایا کسی کا مرڈر بھی کر دے اس لائن کا تھا. فرمایا بس اس کو شہوت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو پھر اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. ایک لڑکی کے معاملے میں، ایک محبت کے نتیجے میں ایک عورت سے نکاح کرنے کے معاملے میں حابیل کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب اسے یہی نہیں سوچ رہا کہ میں جس کو مرڈر کیا ہے اس کو زمین میں دفن کر دوں تاکہ یہ معاملہ چھپ جائے، یہ بھی نہیں سوچ رہا. حالانکہ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، بچے کو بھی سمجھ آ جائے، عورت کو بھی سمجھ
پاگل کو بھی سمجھ آ جائے لیکن قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کر کے پوری امت کو، اپنے تمام بندوں کو یہ کہا، میرے بندوں اگر تم گناہوں پر آ جاؤ گے تو میں تمہاری دماغ کی کھوپڑی پر کور چڑھا دوں گا اور تمہارے دماغ کو ہینگ کر دوں گا اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا بچے سے کس طرح بولنا، بہو سے کس طرح بات کرنا۔ فرمایا اگر کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑے کو ختم کرنے کا انداز کیا ہو۔ فرمایا تم مسجد میں تم آؤ، تم رمضان کے روزے رکھو، تم زکات دو، تم پائی پائی جما کر کے بیت اللہ جاؤ، یہ سب میں تمہارے پاس سے توفیق چھین لیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو فرمایا اس قابل کو یہی نہیں سوجھ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کوا بھیجا اور ایک کوا مرا ہوا کوا لایا اور اس نے مرے ہوئے کوے کو اس کے سامنے زمین کو کھودا اور دفن کیا، مٹی ڈالی اور یوں کہا کہ وہ منحوس زمانہ میرے سے عبرت لے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت انسان ہے، میں تو کوا ہوں اور ایک پرندہ ہوں کہ جیسے میں ایک پرندے کو مارنے کے بعد، ایک کوے کو مرے ہوئے ہونے کے بعد میں زمین میں دفن کرتا ہوں، تو اسی طریقے سے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر۔ اللہ اکبر۔ کوے جیسی بھی سوجھ اس کے پاس نہیں رہی، اور جب آدمی تقوی پر چلتا ہے، نیکی کے ساتھ چلتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت کا مجسمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کلام نکلا ہے، جو آدمی جتنا قرآن سے وابستہ ہوگا اتنی اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اب آدمی دیکھ لے اگر 10% قرآن سے وابستہ ہے تو 10% اس کو ہدایت نصیب ہے، 50% وابستہ ہے تو 50% اس کو قرآن، اس کو ہدایت نصیب ہے، اور 100% قرآن سے جڑا ہوا ہے، صبح قرآن، شام قرآن، جب موقع ملا قرآن معمولات میں ہے، نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، راتوں میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا رات کو تہجد کی نماز میں 80 مرتبہ یاسین شریف پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات کا اندھیرا ہے، یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ جو اللہ کا بندہ اکبر بادشاہ کے سامنے ہو اور اکبر بادشاہ اس کے مخالف ہو، لیکن رات کے اندھیرے میں نماز میں جو یاسین شریف 80 مرتبہ پڑھ رہا ہو، اللہ پاک نے کتنا بڑا کام لیا۔ یہ کمال مجدد الفسانی کے بدن کا نہیں تھا، یہ کمال تھا قرآن پاک کا، یہ کمال تھا قرآن پاک کے اندر کے انوارات کا۔ یہ قرآن اندر میں جب جاتا ہے تو سب رگوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ ہمارے جتنے اسلاموں سے اللہ نے کام لیا ہے سب قرآن پاک کے ساتھ خوب وابستہ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میری بچیاں گھریلو کام کاج کے ساتھ ایک دن میں 15-20 پارے پڑھ لیتی ہے۔ حالانکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا، رمضان آنے سے پہلے ملاقات کر لیتے تھے، بھائی رمضان میں ہم اور قرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید کیا گیا، فرمایا قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے 3 قرآن بوسیدہ ہو گئے تھے اور 3 قرآن پڑھ گئے تھے۔ جب موقع ملا قرآن لے کر کے پڑھتے ہیں، اور آج اللہ معاف فرمائے کتنے جوان ہیں کہ سال ہو جاتا ہے اور قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے۔ فرمایا کہ اچھی باتیں کہاں سے آ سکتی ہے، اچھی توفیق کہاں سے مل سکتی ہے، آگے کے راستے اللہ کھولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح یاسین شریف پڑھے گا قضیت حوائجہ، یہ کتنی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوگی۔ کیا مطلب؟ یاسین شریف پڑھنے کے نتیجے میں آٹومیٹک آدمی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا سامان ہو، آٹومیٹک اس کو دین اور دنیا کی ساری ضرورتیں پورا ہونے کا سامان ہوگا، اور وہ کہے گا کہ نہ معلوم اچھائی ہو رہا ہے یا آپ نے فجر کے بعد یاسین شریف پڑھا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی جی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے فرمانے سے فرماتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ گفتہ اللہ بود گرچہ ادھم میں عبداللہ بود، چاہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ یہ ہدایت
حضرت علی نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت کا مجسمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ خوب مناسبت عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمارا اللہ کہہ رہا ہے اور ان لا رہا ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پختہ کر کر کے ہم کو سمجھا رہا ہے۔ پتا ہے کہ میرا بندہ کہیں دنیا کے جھمیلوں میں لگ کر کہیں غفلت میں نہ آ جائے، رب کائنات کو ان میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ایک دیہاتی نے جو قرآن میں قسم کو پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا والتین، جگہ جگہ اللہ نے قسم کھائی ہے، تو وہ عرب کا دیہاتی رونے لگا، میرے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی، میرے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہمارے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے بندوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہ راستہ جو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو لے کر چلو گے تو آسانی کے ساتھ تم کو سب منزلیں ملے گی، آرام کے ساتھ بچوں کے رشتے ہیں، شادیوں کا معاملہ ہے، اپنی بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں زندگی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ آسانی والے سجائے گا۔ ایک تو آسان، دوسرا جو مختصر ہو، شارٹ راستہ۔ ایک جگہ جانے کے لیے 100 کلومیٹر میں وہ منزل طے ہوتی ہے، تو کوئی راستہ ایسا ہے جو 50 کلومیٹر میں پہنچاتا ہے، تو آدمی 50 کلومیٹر والا راستہ اپناتا ہے کہ ذرا شارٹ ہے، بھلے گلیوں میں سے جانا پڑے، فرماتے ہیں کہ یہ مختصر ہے۔ اور تیسرا فرمایا خالی عن الخطرات، ہر قسم کے خطرات سے خالی۔ اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوگا، کمی ہماری ہے، ہمارے گھروں میں سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، اور ہم باہر بندار کو تلاش کر رہے ہیں، اور باہر ہم پلاسٹک کی سڑی ہوئی تھیلیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دنیا کے کاروبار میں نہیں جانا، میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا کے کاروبار میں جانے سے پہلے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ مضبوط رشتہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور ایک جوان قرآن کو خوب پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ آگے آگے اس کی رہبری کرے گا۔ وہ نظر تو نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کی ایک قسم یہ ہے کہ صرف راستہ بتا دو، اور ایک قسم یہ ہے کہ ذرا انگلی پکڑ کر کے منزل مقصود تک پہنچا دو۔ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو صرف راستہ دکھانے کا ہی کام نہیں کرتے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم تو تھوڑی چیز پر قناعت کر دیتے ہیں، بچہ حافظ قرآن بن گیا، وآخر دعوانا، مٹھائی تقسیم دونوں ختم ہو گیا، ارے ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بچہ قرآن پڑھتے پڑھتے میں دیکھ لوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کیفیت بدل دی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے، پھر بات مطمئن ہو سکتا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے جنہوں نے تخت شاہی پر بیٹھ کر اتنی بڑی حکومت کا مالک اور تخت پر بیٹھ کر قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ کیا قرآن پاک کے ساتھ مناسبت ہوگی؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں کاروبار میں رہتے ہوئے حافظ قرآن ہو رہے ہیں کہ مولانا ہوٹل کے گلے پر بیٹھ کر ہم نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ہمارے ایک رفیق محترم ہے، فرمایا مولانا میں ہوٹل پر بیٹھتا تھا، دل میں آیا کہ لاؤ قرآن مکمل کر لو، اس عمر میں قرآن لے کر کے مکمل کیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو جب قرآن کا ختم ہوگا آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ مولانا میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن سنانے کا مزہ آتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ تو لذت کی چیز ہے، جس دن ہم اس کی لذت کو چکھ لیں گے دنیا کی چیزوں کی حلاوتیں پھیکی پڑ جائے گی۔ ہم نے یہ اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا ہے۔ ہاں یہ قرآن مجید جب آدمی زیادہ پڑھے گا تو کیسی کیسی ہدایتیں اور اللہ راستہ کھولیں گے۔ میں علماء دیوبند کے اکثر واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت الاستاذ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے پہلے والے شیخ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ، جب انہوں نے جلال آباد میں تعلیم مکمل کی تو دل میں آیا کہ افتاح کرنے کے لیے میں ذرا دیوبند جاؤں اور دیوبند میں مفتی بن جاؤں۔ ایک بچے کی تمنا ہوتی ہے اور ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے نکلے۔
بڑے سعادت مند ہے وہ بچے جن کو ان کے ماں باپ پڑھانے کے لیے خرچ کریں. میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ باپ اپنی اس عمر میں کسی ہوٹل میں رکھنے کے بجائے ہم کو مدرسے میں رکھا. یہ بچہ کمائی کر کے تو نہیں دے سکتا لیکن یہ بچہ مسجد کے مدرسے کے کسی کمرے میں رو کر اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. میرے اللہ میرے باپ نے مجھے 15-20 ہزار روپے کی لالچ میں آنے کے بجائے میرا باپ مجھے کسی جگہ رکھ سکتا تھا, مجھے مدرسے میں رکھا ہے. اور گھر کی پوزیشن کو میں جانتا ہوں. بہت سارے لوگ اس حال میں پڑھتے ہیں کہ ابا کبھی یہاں سے 20 روپے منگوائے, کبھی یہاں سے 40 روپے منگوائے. بیٹا جا مدرسے میں جا, بیٹا تو عالم بنے گا, تو حافظ بنے گا, اور بیٹا کل تو جنت میں جائے گا تو مجھے لے کر کے جائے گا. اللہ اکبر. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ان مجاہدوں کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں. تو حضرت مفتی فاروق صاحب ابھی تو چھوٹے تھے, فاروق تھے, ابھی تو گویا کہ مولانا ہی بنے ہیں. حضرت ماں جلال آبادی کے پاس آئے. ماں مسعود احمد جلال آبادی نور اللہ مرکزہ سے بہت گہرا تعلق تھا. ان کے پاس کتاب پڑھی تھی. فرمایا طالب علم کے لیے دوست تو اپنا استاد ہوتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ کلاس میں بچوں کا بیٹھنا تو آسان ہے لیکن استاد کے دل میں بیٹھنا آسان ہے. یعنی استاد کے دل میں طالب علم وہ بیٹھ جائے اور ایسا بیٹھ جائے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو استاد بیمار ہو جائے کہ پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہوا ہے اور ماشاءاللہ کتنا خیال رکھتا ہے. ایسی دعاؤں کے نتیجے میں پھر وہ بچہ آگے نکل جاتا ہے. حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ماں جلال آبادی کے پاس آئے. حضرت جی چاہتا ہے کہ افتاح کے لیے دیوبند جاؤ. مفتی محمود صاحب آپ کے ساتھی ہے, ذرا سفارش نامہ لکھ دو تاکہ میرا وہاں تقرر ہو جائے. تو حضرت ماں جلال آبادی نے یہاں بھی سفارش نامہ لکھا اور سفارش نامہ لے کر کے حضرت مفتی فاروق صاحب ابھی چھوٹے سے ہیں دارالعلوم میں آئے تو دیوبند کے دارالافتاء میں صدر مفتی نظام الدین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ سفارش نامہ لے کر آئے مفتی نظام الدین صاحب نے کہا کتنے بڑے آدمی نے اس بچے کو کتنے بڑے آدمی کے پاس بھیجا ہے. یعنی وہاں جلال آبادی بھی بڑے آدمی ہے, ماشاءاللہ اللہ کا نیک بندہ ہے. آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے, ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے. فرمایا 4 گھنٹے اللہ کی محبت میں 2 سالوں میں رکھنے والا یہ حال تھا ان کا. فرمایا کتنے بڑے آدمی نے اس بچے کو کتنے بڑے آدمی کے پاس بھیجا ہے. برجستہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا یوں کہو کتنے بڑے آدمی نے کتنے بڑے آدمی کو محمود کے پاس بھیجا ہے. یعنی اسی وقت کہہ دیا کہ اس بچے کی پیشانی سے نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک فقیہ الامت بنے گا اور بڑے بڑے جنات ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے آئیں گے. ابھی تو چھوٹا سا ہے. یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت کیوں نہ فرماتے تھے گنگو سے سہارنپور کے راستہ کتنے کلومیٹر کا ہے یہ تو پتا نہیں ہے, جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. دہلی کے ہسپتال میں داخل ہے اور یہ کہہ رہے میں کیسے آؤں. مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت کس کو کہہ رہے تھے. فرمایا بیٹے ابراہیم بیت اللہ میرے پاس آیا اور یوں کہا مفتی صاحب ہر سال بیت اللہ آتے تھے, میں تم کو دیکھتا تھا, اس مرتبہ تم نہیں آئے, آپ کے بغیر تو بیت اللہ فیکا فیکا ہے. منتظم میں بھی نظر نہیں آئے, حکیم میں بھی نظر نہیں آئے. تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا بھائی میں کیسے آؤں, میرے تو کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب یہ بیت اللہ ان کے استقبال کے لیے آ رہا ہے. میں خصوصاً حفاظوں کو کہتا ہوں میرے عزیزوں اللہ نے سینے میں جو قرآن کیا ہے صرف یہ نہیں کہ رمضان میں صرف اس کو تراویح میں سنا لیا, یہ اس کے لیے قرآن صرف اس کے لیے ہی نہیں آیا. قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ صبح شام قرآن پڑھتے رہیں گے اللہ ہمارے دلوں کو مجلہ مزکا اور مصفا کریں گے. اسی قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سجائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ آگے آگے رہبری کرتا رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا اللہ کی طرف سے حضرت عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جن کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت تھی, ان کے پاس ایک جوان آیا. حضرت نے سر چکا کر کے فوراً کہہ دیا بیٹا اپنے دل میں کسی لڑکی کو بٹھایا ہے
بیٹا اس لڑکی نے یہ کپڑے پہنے ہیں، اس کے یہ جوتے ہیں، میرے عزیز پہلے توبہ کر کے آؤ۔ یہ حضرت گنگوہی کو ملا تھا قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید یہ آگے آگے رہبری کرتا ہے۔ قرآن مجید حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد جو رات کو سوتے سوتے سنے واقعہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فاتحے کو دور کریں گے، ضرورت کو پورا کریں گے۔ کیا مطلب اس قرآن کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آٹومیٹک ایسے اسباب مہیا ہوں گے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، رمضان میں صرف سنانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اپنی دنیا اور اخروی ساری ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پورا کرنے کا یہ زبردست نسخہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کی جتنی عزت کی جائے اتنی کم ہے۔ جیسے قیمتی ہیرا ہم کسی قیمتی ڈبے میں رکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو تجوری میں رکھ کے، پھر کسی بکس میں رکھ کے، پھر بکس میں رکھ کے، مخمل کے کور میں اس کو پیک کرے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ یہ قرآن مجید یہ عزت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ آج ختم قرآن ہوا، 27 قرآن کا موقع بھی ہے اور ختم قرآن کا مرحلہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ بس اللہ زندگی کے اخیر لمحے تک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پانی نہیں چھین لیتا، روٹی نہیں چھین لیتا، وہ ناراض ہوتا ہے تو سیدھا ہدایت چھین لیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اچھا نہیں لگا، حضرت مدنی کا دل تھوڑا سا ٹوٹ گیا۔ یہ آدمی تہجد کا پابند تھا، مسجد میں پہلے آتا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا مسجد کے دروازے پر آتا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، اندر میں انٹری نہیں مل رہی ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن اندر میں انٹری نہیں مل رہی ہے۔ سمجھ گیا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ ناراض ہوئے ہیں، تو اس کی ناراضگی میں میرے رب نے میرے پاس سے اندر میں انٹری مجھے نہیں دی، اور گویا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس گاؤں میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ گئے، دوڑا ہوا وہ آدمی گیا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور یوں کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی میں آپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بس دل کی رگیں کھل گئی، اب تو مسجد میں آنے کی توفیق نصیب ہو گئی۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہہ دیا۔ اب جو آدمی تہجد کا پابند تھا، اب یہ ہو گیا کہ مسجد میں آنے کا بھی مسئلہ ختم، قرآن کو بھی ہاتھ لانے کا من نہیں کرتا، ذکر کرنے کا بھی من نہیں کرتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سے بہت بڑا کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ نے تم سے توفیق چھین لی ہے۔ فرمایا حضرت مجھے کوئی گناہ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے حضرت گنگوہی کو میں نے برا بھلا کہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت گنگوہی کو بیٹا جاؤ جلدی سے معافی مانگ کر کے آؤ، اللہ کے ولی کا یہ تکلیف پہنچی ہے اور روحانی ان کو اذیت پہنچی ہے۔ فوراً وہ آدمی وہاں سے سفر شروع کرتا ہے، پیدل روانہ ہوتا ہے، اور ادھر یہاں راستہ میں رات پڑ جاتی ہے تو دل میں آیا کہ جو مسجد آئی اس میں قیام کروں، صبح اٹھ کر کے جاؤں گا۔ رات کو قیام کرتا ہے، رات کو خواب میں حضرت گنگوہی آتے ہیں۔ فرمایا اس سے معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہو، جاؤ میں نے معاف کر دیا اللہ کے گھر تک۔ اتنا کہنا تھا کہ راتوں رات کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب تو لاؤ تہجد بھی پڑھوں، اب تو میں اللہ کے سامنے رو، اب راتوں کی کیفیت بھی بدل گئی۔ میرے بھائیوں ہدایت بہت قیمتی نسخہ ہے، ہدایت بہت قیمتی چیز ہے۔ نبیوں کے سردار کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا مطلب روشنی۔ فرمایا ایک آدمی کے پاس 0 بلب کی روشنی ہے تو اس کو 100 کے بلب کی روشنی کی ضرورت ہے، 100 کے بلب کی روشنی ہے تو 200 کے بلب کی روشنی کی ضرورت ہے، اور اگر 200 کی روشنی ہے تو فاکس لائٹ کی بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی جی آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس میں یہ پڑھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اسی قرآن کی برکت سے آدمی قرآن زیادہ پڑھے گا، آٹومیٹک دنیا کی محبت کم ہوگی۔ قرآن پڑھے گا آٹومیٹک حرام گناہوں کی بدبو کبھی کبھی آنا شروع ہو جائے گی۔
اور نیکیوں کی خوشبو اس کو آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا آٹومیٹک اس کو مسجد میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا جی چاہے گا۔ جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا غلط ناپاک مجلسوں سے اس کا دل اکتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی نیکی اور تقوی کی طرف چلی جائے گی۔ فرمایا ایک صاحب نے کہا کہ ہم وہاں افریقہ میں گئے تھے تو ایک لڑکا کہیں دور سے آ رہا ہے، 1200 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے، اکیلا آ رہا ہے، اور وہ تقریباً 15-16 سال کا بچہ ہے۔ بیٹا اکیلا کیوں آیا؟ کہ ہاں میں پیدل آیا ہوں اس ملک سے، اور وہی افریقہ کے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں اکیلا آیا، تجھے گھبراہٹ نہیں ہے؟ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہبری کرتا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ 1200 کلومیٹر کا سفر بچہ اکیلا طے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہبری کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے لاڈلے نبی کے زمانے میں کتنے کڑوے حالات تھے، وہ سارے کڑوے حالات قرآن کی برکت سے کٹے ہیں۔ صحاباؤں نے قرآن کی برکت سے حالات کو کاٹا ہے، صحاباؤں کی عورتوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر سارے حالات کو کاٹا ہے، اور وہاں غریبی اور فقیری میں ان کو شاہی کا مزہ آتا تھا۔ چاہے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ایسے خوش ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر خوش نہیں ہوتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے یہ صرف لڑکی کو رخصتی کے موقع پر دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اللہ دنیا میں بھی برکت دیں گے، آخرت کے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا دل لگائیں گے۔ اب یہ قرآن ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ تقوی پر آ جاؤ۔ جگہ جگہ میرا اور آپ کا رب ہمیں کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، باپ ہمیں کچھ کہے کہ ہم اپنے باپ کی بات کو ٹالتے ہیں۔ بیٹا پانی لے آ تو ہم فوراً، چاہے ہمارا باؤ معذور ہو، میرے باپ نے منگوایا ہے اور میرا باپ میرا محسن ہے، مجھے یاد ہے کہ اس نے بچپن میں مجھے کتنی کڑواہٹ میں پالا ہے، ہم اپنے باپ کے لیے لنگر کے بھی باپ کو پانی دینے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا شفیق پروردگار جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام کرے، لقمہ ڈال کر ہم سو جائیں اور اللہ ہماری انتڑیوں کا نظام چلائے، پیشاب کی نالی سے پانی پیشاب کا بہان لائے، ایسی ہزاروں نعمتوں میں بسانے والا اللہ ہمیں جگہ جگہ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو میرے بندو، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ آنکھیں غلط نہ چلیں، کان غلط نہ سنیں۔ فرمایا اگر خلوت میں بھی ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ یرانی، اللہ یرانی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ تقویٰ یہ بہت بڑا تعویذ ہے۔ گھریلو مسائل کا حل تقویٰ۔ سامنے خوبصورت عورت آئی، دل چاہتا ہے کہ دیکھیں لیکن ہم نے یہ نگاہ پھیر لی، یہ بہت بڑا تعویذ ہے۔ اوپر والا دیکھ رہا ہے، خبیر بما تعلمون، علیم بما فی الصدور، میرا بندہ خوبصورت چہرے کو میرے ڈر سے اس نے نگاہ ہٹا دی ہے، گھر میں کیا حالات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صاف دیکھ رہا ہے، اور تقوی سے بڑا دنیا میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ جتنا جو ہم تقوی پر آتے جائیں گے، تقوی پر آنے کے نتیجے میں تسبیح کے دانے کی طرح ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں سکون آتا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کیسے کیسے متقی ہوتے تھے، نگاہوں میں کتنی پاکیزگی، زبان کتنی پھونک پھونک کے استعمال کرتے تھے، کسی کا دل نہ دکھے۔ شیخ صالح، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے والد ماجد، فرمایا ایک مرتبہ کہیں بھوکے ہیں اور نہر کے کنارے پر سے جا رہے ہیں تو سیب دیکھا، تو انہوں نے سیب کھاتے تو کھا لیا، لیکن دل میں آیا یہ سیب نہ معلوم کس کا ہے، میں نے اس کی اجازت نہیں لی، لہذا مالک کے سیب کی مجھے اجازت لینا ہوگا۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے گئے تو دیکھا ایک باغ ہے اور اس کی کچھ ٹہنیاں، سیب کے درخت کی ٹہنیاں ذرا نہر کی طرف بھی لٹک رہی ہے، جھک رہی ہے۔ یقین ہوا کہ مانو نہ مانو اس باغ کا کوئی سیب گرا ہے۔ چنانچہ وہ اندر گئے اور جا کر کے کہا آپ باغ کے مالک ہو؟ کہ جی میں مالک ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا
کیا ہے آپ مجھے معاف کر دو. جیسے شیخ الحدیث ماہر صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ وہ گنا والے کے پاس معافی مانگنے گئے اور کہا بھائی بچپن میں نے تمہارے کھیت کا گنا کاٹا تھا اور میں نے کھا لیا تھا, آپ نے معافی مانگنے آیا ہو. وہ غیر مسلم بھائی تھا, اس نے فوراً کہا اگر تم کسی کے بیٹے ہو تو تم میرے بھی بیٹے ہو. ایسے تو لوگ دنیا میں کہا ہے کہ بچپن میں کھا لیا ہو اور معافی مانگنے کے لیے آئے. فرمایا جاؤ مالک کے گھر تک معاف ہے. شیخ صالح کے پاس گئے, یہ آپ گرا نے کہا شیخ صالح گئے اس باغ کے مالک کے پاس, تو باغ کے مالک نے کہا سمجھ گئے کہ یہ ایرے گہرے نبتو خیرے نہیں ہے, یہ کوئی بڑے گھر کا بچہ ہے. فرمایا ہم معاف نہیں کریں گے, ایک شرط ہماری منظور کرنی ہوگی. فرمایا ایک تو یہ کہ ہمارے باپ کی حفاظت کرنا ہوگا, دوسرا یہ ہے ہماری ایک لڑکی ہے اس سے نکاح کرنا ہوگا, اور وہ لڑکی آنکھ سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کان سے بہری ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, یعنی سارے عیب کے صفات بتائے. لیکن شیخ صالح سمجھ گئے کہ مسئلہ معافی کا ہے, اگر معاف نہیں کریں گے تو آخرت کا مسئلہ ٹیڑھا ہے اور آگے میری نسلوں کا معاملہ گڑبڑی والا ہے, حرام روزی چلی جائے گی تو میرے نسلوں کا نقصان ہے. تو انہوں نے کہا منظور ہے. چنانچہ نکاح ہو جاتا ہے رات کے اندھیرے میں. فرمایا کہ اس کمرے میں میری بچی ہے, آپ اس پہ جا سکتے ہیں. وہاں گئے تو دیکھا چاند جیسا مکھڑا ہے, بڑی عجیب خوبصورت لڑکی ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ بھڑکے کیا کہہ رہے تھے اور یہ لڑکی تو اعتبار سے خوبصورت ہے. باہر آئے اور کہا بھائی تم کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑکی ایسی ہے, یہ تو دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے. فرمایا بھائی یہ میری بچی ہے, میں نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری بچی بڑی باپردہ ہے, میری بچی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, میری بچی یہ زبان کی گونگی ہے, کبھی اس نے اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات اس نے نہیں بولی, اور میری بچی کانوں سے بہری ہے, کوئی گناہ کی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی, ہاتھ سے لولی ہے, کوئی گناہ کی چیز اپنے ہاتھ سے اس نے نہیں چھوئی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, گناہ کی طرف میری بچی کبھی گئی نہیں ہے. فرمایا میری بچی ہے. چنانچہ میاں بیوی دونوں میاں بیوی کی طرح رات گزارتے ہیں. زمانہ آگے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو بچہ دیا, دنیا ان کو شیخ عبد القادر جیلانی سے یاد کرتی ہے. میرے بھائیوں ہمارے گناہوں نے ہماری نسلوں کو ضائع کر دیا, ہمارے گناہوں نے ہماری نسلوں کو ضائع کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے, چھوٹی چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے. ہم رونے والے ہوتے, ہم تقوی والے ہوتے, ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر مولانا الیاس صاحب کی طرح روتے تو ہمارے گھر میں بھی بیٹے یوسف جیسے پیدا ہوتے. اگر ہم بھی مولانا منظور نعمانی جیسے ہوتے فرمایا تو ان کے گھر میں سجاد جیسے پیدا ہوتے. اور مولانا منظور نعمانی فرماتے تھے ان کے والد تو بہت زیادہ نیک تھے. ایک مرتبہ آئے اور کہا بیٹے منصور میں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر سوچ کر کے جواب دینا, میں نے خوب تیرے لیے دعا کی ہے, اور یہ دعا کی ہے کہ میرے اللہ میرے بچے کے سامنے دنیا مت لانا, اس کے پاس دنیا نہ رہے, لیکن کوئی ضرورت روکنا بھی مت, ساری ضرورتیں آٹومیٹک پوری ہو جائے. بیٹا تو ہاتھ رہے گا تو قبول ہو جائے گا, سوچ سمجھ کر جواب دے. تو مولانا منظور نعمانی نے کہا ابا تم نے جو دعا کی ہے مجھے منظور ہے, جب جا تیری دعا قبول ہو گئی. یہ ان کے والد نے کہا. مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں والد ماجد کو دیکھا کیسے پاس میں نہیں آئے, لیکن کوئی کام ان کا نہیں روکا, کوئی کام ان کا نہیں روکا. کیا لوگ ہوتے تھے. حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میرے والد ماجد مولانا منظور نعمانی فرمایا جب تہجد کے موقع پر کوٹھے پر چڑھتے تھے اور روتے تھے تو پڑوس میں غیر مسلم بھائی تھا, وہ بھی آ کر صرف دیکھتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا. فرمایا تم جس مالک کے سامنے رو رہے ہو تمہاری کیفیت کو دیکھ کر میرا دل بھی بے چین ہو رہا ہے. میرے بھائیوں ہم تو سونا چاندی والے ہیں, ہم تو یاقوت اور مرجان والے ہیں, لیکن دنیا کے لپیٹوں نے ہمیں ضائع کر دیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے بند دروازے کھولے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہ ہو, جہاں سے ہم کو گمان بھی نہ ہو. اس لیے عمر لائق ہونے کے بعد ہی
آدمی گناہوں سے بچنے کے اسباب اپنے لیے بھی کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرے۔ میں نے 2-3 دن سے میرا مضمون چل رہا تھا اولاد کی تربیت کے اب بہت خیر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھلے ہماری بچیاں برقع پہنتی ہو، بھلے ہماری بچیاں جھالر والے کپڑوں میں ہو، لیکن چپکے چپکے کبھی کبھی ہماری بچیاں بھی غلط عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہماری غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچی کبھی کبھی پوری پوری رات موبائل چلاتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا مولانا میری بہن کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ موبائل غلط استعمال کرتی ہے، تو میں نے منع کر کے موبائل لینے کی کوشش کی، تو وہ استنجا خانے میں جا کر اپنے بدن پر پلیٹ مار رہی ہے کہ میں مر جاؤں گی، پھانسی کا پھندے پر لٹک جاؤں گی۔ ایک مرتبہ اگر بند کا دروازہ کھل گیا تو پورا قبیلہ مل کر بھی اس کو روکنا چاہے گا، نہیں رک سکتا۔ اس لیے چاہیے شروع سے آدمی چوکنا رہے اپنے اولاد کی خصوصاً تربیت کے معاملے میں۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کیا جائے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ ہدی للمتقین، یہی ہماری کوئی ہوئی پنجی ہے۔ ہمارے گھروں میں روٹی غائب نہیں ہوئی، ہمارے گھروں میں چاول ختم نہیں، چاول غائب نہیں ہوئے، ہمارے گھروں سے تقوی غائب ہوا ہے، ہمارے گھروں سے تقوی غائب ہوا ہے۔ فرمایا وہ تقوی اگر آ جائے تو ہم بھی بن جائے، ہماری نسلیں بھی بن جائے، اور جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے دنیا کے مسافر واقعی یہ کتاب اثر کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے تو دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ کیسے کیسے واقعات وقت کے بادشاہوں کے جو بڑے بڑے تخت شاہی پر تھے، لیکن ان کی زندگی میں کیا حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، اندر نہیں جا رہے۔ کسی نے آپ دیکھا کہ حضرت عمر گھر میں نہیں جا رہے، پوچھا عمر گھر میں کیوں نہیں جا رہے؟ کہ حفصہ اکیلی ہے، مناسب نہیں ہے کہ بیٹی اکیلی ہو اور میں رہوں۔ فرمایا کہ شیطان دل میں غلط خیال نہ ڈال دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر جہاں جاتے ہیں وہاں حق جاتا ہے۔ فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان بھی گلی بدل دیا کرتا ہے۔ یہ حال تھا حضرت عمر فاروق کا، لیکن کتنا احتیاط کر رہے؟ ہم نے کبھی احتیاط کروایا؟ ہماری بچی ہمارے سامنے اپنے چچا کے لڑکے سے مذاق کر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم نماز کے پابند ہیں، ماشاءاللہ جماعت میں بھی وقت لگاتے، یہ حرام کام گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو شراب پینے کو حرام سمجھا، سور کھانے کو حرام سمجھا، لیکن کسی لڑکی کو چھیڑنا اور لڑکا ہمارا چھیڑے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا ہے آداب کی طرح آدھا بٹے۔ اس کے نتیجے میں ہم کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس دن ہم 100% ایمان پر آ جائیں گے، خدا پاک کی قسم وہ جملہ ہوگا جو امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے گودڑی پر بیٹھ کر وہ مزہ ہے جو ہارون الرشید اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی مزہ نہیں ہے۔ ہم وہ کہیں گے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دہلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کہ اے مغل بادشاہ ہو، شاہ ولی اللہ وہ دل رکھتا ہے جو دل تمہارے پاس نہیں ہے، جو دل تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ سب تقوی کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہ سب تقوی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کمپنی لگا لینا آسان ہے، پیسوں کے بخش کر دینا آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں۔ لیکن یہ بچے کی تربیت ہوگی، بچہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے اخیر لمحے تک پڑھانا نہیں چھوڑا۔ ان کے والد تھے مولانا حامد حسن صاحب نے پڑھانا نہیں چھوڑا، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابا ہم تو تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تم پڑھانا چھوڑ دو، ابا کب تک پڑھاؤ گے؟ فرمایا نا بیٹا، بدن میں طاقت ہے، بچوں کا بھی محتاج نہیں ہونا چاہیے، مجھے بیٹا پڑھانے دو۔ مفتی صاحب دلیل بیان کریں، ابا توڑ دے۔ مفتی صاحب دلیل بیان کریں، ان کے والد دلیل بیان کریں، مفتی صاحب توڑ دے۔ پھر ابا سمجھ گئے میرا بچہ مانے گا نہیں، پھر روتے روتے کہا بیٹے محمود، میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہاں جھونپڑی میں بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا حامد حسن تمہارا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے اور موت تک تمہیں پڑھانا ہے۔ بیٹا میں اپنے استاد کی بات کو نہیں ٹال سکتا، یہ کہا تو مفتی محمود صاحب رونے لگے۔ فرمایا میرے ابا اپنے استاد کے عاشق ہے، اپنے استاد کے عاشق ہے۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی کو کہا محمود کو بلا لو۔
मुफ्ती महमूद साहब आए तो कहा बेटा मिल ले, सीने से लगाया, बेटा जन्नत पे जाए तो बेटा अकेले मत जाना। फरमाया मुफ्ती साहब ने अब्बा तुम जाओ तो तुम मत जाओ, तुम भी अकेले मत जाना। मुफ्ती साहब ने कहा इंशाअल्लाह अब्बा मैं जाऊंगा, आपके लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और अब्बा ने कहा बेटा मैं जाऊंगा तो तुझे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या बाप और क्या बेटे होते थे और क्या तकवे के साथ इनकी तरबियत होती थी। एक मरतबा हजरत शेखुल हदीस मां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मदनी को कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, हजरत जन्नत में जाओ तो मुझे लिए बगैर मत जाना। तो हजरत मदनी ने मुस्कुरा करके कहा इंशाअल्लाह आपको लेकर जाऊंगा, आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। कौन कह रहा है? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हुजूर की कब्र के पास बैठकर 17 साल तक सबक पढ़ाया था, तकवा गजब का था। फरमाया मौली ज़करिया आपके बगैर नहीं जाऊंगा। कई सालों के बाद फिर मौली ज़करिया हजरत शेख ने कहा हजरत जन्नत में जाओ तो अकेले मत जाना, कि वो तो वादा कर चुका, मैंने वादा हो चुका है, इंशाअल्लाह तुमको लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये कुरान पाक आज जो खत्म हुआ है ये बहुत बड़ा तफसीली मजमून है। एक तो हमें तलकीन तकवे की तलकीन करता है, दूसरा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह हम सबको नमाज का एहतिमाम अता फरमाए। सहाबा कितने पाबंद थे। बसरा में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज भी रहते थे, हजरत अनस इब्न मालिक भी रहते थे। एक वक्त गया, माशाअल्लाह नूरानी वक्त होता था। अबू शरीफ की रिवायत है, एक साहब जमात लेकर गए, एक सहाबी बच्चे हैं जिनका नाम वालिसा है, मुलाकात करनी है आपको। तो वो कह रहे वाह वाह, क्या कहना, एक सहाबी की मुलाकात हो जाएगी। तो वो आपस में कह रहे हम चाहते हैं इनका हुलिया देखें, कैसी टोपी पहनते हैं, कैसे नमाज पढ़ते हैं वो, इसलिए कि अगर ये पता चल जाए कि एक सहाबी कहीं आए हुए हैं तो जाहिर बात है कि मेरे अजीजों दुनिया टूट पड़ेगी उनकी ज़ियारत के लिए। अरे सहाबी तो दूर की बात है, अगर ये पता चले हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो टोपी किसी जगह पर है, लेकिन ज़ियारत करना हो तो 500 और 1000 रुपये होते हैं, तो मैं कहता हूँ लोग 5-5 हज़ार रुपये देकर भी ज़ियारत के लिए जाएंगे। और कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिब खास और मस्जिद नबवी के मुअज्जिन हजरत बिलाल की टोपी की ज़ियारत करता है। फरमाया तो अब वहाँ एक वफ्द आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास ज़ोहर की नमाज पढ़ी। और उमर इब्न अब्दुल अजीज हुकूमत की गद्दी पर आने के बाद बहुत नमाज के पाबंद हो गए थे। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने इनके जैसी नमाज किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, अजीब नमाज में खो जाते थे। और शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे नमाज पढ़ के देखो, कुछ ना हो जाए तो कहना। नमाज को बनाने के लिए कि नमाज की कसरत करो, जितना आदमी नमाज की कसरत करेगा तो उसके नतीजे में नमाज बनती है। और मैं उसको सादी सी मिसाल से समझाता हूँ कि पक्का ड्राइवर बनने के लिए आदमी को चाहिए गाड़ी ज्यादा चलाए, ज्यादा गाड़ी चलाएगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिक वो पक्का ड्राइवर बनता जाएगा, बातें बातें करते हुए भी गाड़ी चलाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास कुछ लोगों ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उन्होंने कहा चलो हजरत अनस के पास जाते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक का मकान मस्जिद के बगल में था। जो ही हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये लोग गए, जाते ही हजरत अनस ने कहा चलो पहले असर पढ़ लेते हैं। हजरत अनस ने असर पढ़ा, सब असर पढ़ रहे। लोगों ने कहा हजरत बहुत जल्दी असर की नमाज पढ़ी, अभी तो हम ज़ोहर पढ़ के आए हैं और आपने असर की नमाज। फरमाया मैंने इन कानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, आप फरमाया करते थे कि एक ज़माना आएगा कि आप भी काम करते करते नमाज को लेट करेगा, अभी पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं, हत्ता कि सूरज बिल्कुल पीला हो जाए, डूबने का वक्त करीब हो और मुर्ग की तरह खड़े होकर जल्दी जल्दी चौच की मारेगा और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेगा। मैं नहीं चाहता ये करो, इसलिए कि आपने सख्त वईद बयान की है, तो मैं चाहता हूँ कि इब्तिदाई वक्त में नमाज पढ़े। और सहाबाओं ने इसी नमाज के जरिए से अपनी कश्ती को पार लगाया। कुरान कह रहा है नमाज के एहतिमाम पर आए, तकवे पर आए। अल्लाह ने हमें माल दिया है, कुछ खर्च करें। अल्लाह हम सबको अच्छी जगहों पर खर्च करने वालों में बनाए। शेखुल हदीस मां ज़करिया साहब वाहिद साहब जौनपुरी ने फरमाया एक मरतबा मेरे उस्ताद को मैंने देखा कि सर्दी के ज़माने में मोज़े नहीं है, तो मैं तो पढ़ता था, तो मुझे राहब आया कि मेरे उस्ताद के पास मोज़े नहीं है, तो मैंने अपने इस्तेमाल वाले मोज़े निकाल दिए और मैंने कहा हजरत मेरे मोज़े आप पहन लो, मुझे गवारा नहीं है कि आप
بڑی عمر کے ہو اور آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، حضرت نے روتے روتے فرمایا وہ دن ہے اور یہ دن ہے، اللہ اتنے موزے دیتا ہے کہ میں دکان لگاؤں تو دکان لگ جائے۔ اس کے بعد سے اللہ نے بند کھول دیا۔ صدقہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، صدقہ کرے گا ایک تو اللہ اس کو آگے بڑھاتے جائے گا۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ایک کتاب اسی کتاب میں ہے کہ کوئی بھی چیز عبرت کی نگاہ سے دیکھو، صدقے کی برکت سے کٹا ہاتھ بھی اللہ واپس دے دیتے ہیں، کٹا ہوا ہاتھ بھی اللہ واپس دے دیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے سنایا تھا شاید یہاں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ مسکین کو کوئی نہ دے۔ اچانک ایک بیوہ عورت کے دروازے پر ایک مسکین چلا گیا، اس نے کہا بہن ذرا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ کہ بادشاہ نے منع کیا تو اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے روٹی چپکے چپکے دے دی۔ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے دو ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس نے صدقہ کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ کے دل میں آیا کیا نظام چلتا ہے اللہ کا۔ بادشاہ کے دل میں آیا کہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کر، اپنی ماں کے پاس آیا، ماں میرا جی چاہتا ہے کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر۔ ارے بیٹا جس کے ہاتھ کاٹے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اب کیا کرے، اس سے نکاح کر لیا۔ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے، اللہ نے خوبصورت بچہ دیا۔ ایک وقت بادشاہ اپنی اس بیوی کو لے کر اور دوسری بیویوں کو لے کر، دوسری بھی اس کی بھی بیویاں تھی، اس کو لے کر گویا کہ وہ جا رہا ہے تو راستے میں اس بادشاہ کا ذہن کسی سوکن نے خراب کیا، اور ان کا بادشاہ سلامت، وہ عورت تو بدچلن ہے، عادل کی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ غصے ہوا، وزیر اور غلام کو کہا کہ اس کو بھگا دو گھر سے، بچہ اس کی کندھے پر رکھو اور بھگا دو۔ ابھی عورت بیچاری حالات کی ماری ہوئی نکل گئی وہاں سے، پیاس لگی، نہر آئی تو نہر میں پانی پینے کا ارادہ کیا تو بیٹھنے گئی تو بچہ اندر گر گیا۔ ابھی عورت پریشان، بچہ بھی چلا گیا، اتنے میں دو خوبصورت انسان نظر آئے۔ یہ بھول جاؤ کہ فرشتوں کا نظام ختم ہو گیا ہے، کبھی کبھی اللہ کسی کو نظروں میں دکھا دیتے، بات جنات کی شکل میں دکھا دے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، کمپیوٹر سے باریک نظام رکھنے کا انعام کیا ہے، خدا پاک کی قسم۔ گھر کے کونے میں گناہ کرو گے اور اپنے گھر کے سامنے بانٹے جانے والے جانوروں پر اثر ہوگا۔ جی کنویں کے پاتال میں جا کر غلطی کرو گے اور اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور نیکی کرو گے اس کے بھی اپنے ثمرات ہیں۔ چنانچہ فوراً دو خوبصورت انسان نظر آئے، بہن پریشان ہو، بچہ چاہیے تو کہا جی بھائی، فوراً بچہ باہر نکالا، لے لو۔ عورت خوش ہو گئی، بچہ مجھے مل گیا۔ کہا بہن چاہتی ہو تمہارے دو ہاتھ واپس مل جائے؟ فرمایا بھائی اتنا اچھا ہو میرے دو ہاتھ مل جائے، اے اللہ ان کو دو ہاتھ دے دے۔ فوراً دو ہاتھ صحیح ثابت مل گئے۔ عورت رونے لگی میرے بھائی تم کون ہو؟ میں تو جنگل میں پھنسی تھی، بچہ بھی مل گیا۔ میری بہن ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر مسکین آیا اور تم نے دو روٹی دے دی تھی اور بادشاہ نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ہم وہ دو روٹی دیں۔ اللہ نے ہم کو آسمانوں سے بھیجا، صدقہ فرشتوں کی شکل میں بن گیا۔ میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو۔ ہمارا عجیب بات ہے، نکاحوں میں کبھی لڑکیاں ناچتی ہیں، جو بچیاں حضرت فاطمہ کی روح کیا کہتی ہوں، اور وہاں خرافات میں پیسے خرچ ہو رہے، اپنے بچے کو ذہن بناؤ، کہا بیٹا ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارا بیچ لکھنؤ کا سفر تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے یوپی میں جہیز کتنا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے صاحب ثروت آدمی نے کہا مولانا ہم نے طے کیا کہ اپنی بچیوں کا نکاح بہت سادگی سے کرنا ہے، بہت حد ہو گئی۔ کیسی سادگی؟ سامنے والے بیوائے کسی فنکشن میں آئے تھے اور کہا جی چاہتا ہے کہ ایسا کرو ہماری لڑکی کا نکاح تمہارے لڑکے سے کر دے۔ کیسے؟ کہاں نکاح کرنے کے لیے کیا ادھر ادھر کی ضرورت ہے، میاں بیوی قبول کر لے نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی وقت نکاح ہو گیا، اسی وقت رخصتی ہو گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ مولانا اس کے بعد ہم نے جو گھروں میں برکتوں کا سامان دیکھا ہے، یوپی جیسے ماحول میں لوگ نکاح کرنے لگے بغیر جہیز کے، اور ماشاءاللہ ہمت کر کے میں خصوصاً پالنپور سے آنے والے میرے جوانوں کو کہتا ہوں
اللہ کرے والد پور کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، آنے والے جوان بڑے ذمہ دل لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، نکاح سے پہلے علماء سے رابطے کرو، نکاح سے پہلے آپ مفتیان کرام سے رابطے کرو۔ اللہ نے اور باپ کو بھی چاہیے کہ نکاح سے پہلے اپنے بچے کو کہے میرے لال یہ رشتہ اللہ نے دیا تھا، تو معذور ہوتا کہ بیٹا میرا رشتہ نہ ہوتا، تو اندھا ہوتا، بہرا ہوتا، میرے لال سب کو یاد رکھتا ہے، دوستوں کو یاد رکھتا ہے، رب کائنات کو مت بھولنا، اللہ کو یاد کرنے کا شکریہ کی 2 رکعت پر مولانا ذوالفقار صاحب کی شادی ہوئی ہے، پیر ذوالفقار صاحب اور شادی کی رات آدھی رات تک مصلی پر روئے ہیں، دلہن کونے میں بیٹھی ہے وہ بھی رونے میں بیٹھ گئی۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے کیا بچے دیے ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ایک دن کمال کر لینا بہت آسان ہے لیکن آگے کا نتیجہ ہم نہیں بھول سکتے۔ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات زیادہ تفصیل سے نہ ہو جائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر میں اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کرے، اپنے لیے ضرورت کے بقدر اور ذرا غریبوں پر خرچ کرے۔ انشاءاللہ ہم آلو کھائیں گے، دال روٹی کھائیں گے لیکن 80 سال تک کھائیں گے، اور اگر فضول خرچی کر کے، اگر ہم نے عیاشی کر کے مرغ مسلم کھایا، ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک بھی نہ کھا سکے، 35 سال تک بھی نہ کھا سکے۔ اللہ برکت دے دے گا، اللہ برکت دے دے گا۔ وہ دال روٹی 80 سال تک چلے گی۔ حضرت اسماء، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی 100 سال کی ہوئی تھی، ایک دانت نہیں گرا تھا، داڑھ نہیں گری تھی، اور ماشاءاللہ بڑی بہوش تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کہہ رہی ہے، اخیر میں جب نادرہ ہو گئی، بیٹا دنیا کے لیے اگر تو نے زندگی گزاری ہے تو تجھ سے برا کوئی نہیں ہے، ماں کے تجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اور اگر تو نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو تجھے حجاج ابن یوسف کے سامنے حق بات کہتے ہوئے کیوں ڈر رہا ہے بیٹا؟ کیا کیوں ڈر رہا ہے؟ جا اور حق بات کہہ دے، اور اگر قتل کرے تو خوشی خوشی سولی پر چڑھ جانا۔ یہ مائیں ہوتی تھی جو ماؤں کی زندگیوں کی کیا کہانیاں ہیں کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے کا بھی اللہ کہہ رہے ہیں، اچھی جگہوں پر خرچ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں کیسے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، میں ان کو کہتا ہوں، حضرت عائشہ والا وہ جملہ جو حضور نے کہا تھا، عائشہ روٹی کی عزت کیا کرو، کہیں بڑھاپے میں رونا نہ پڑے۔ کبھی کبھی ناقدری سے اللہ زیادت چھین لیتا ہے۔ ہمارے پاس ایک جگہ سے فون آیا، فرمایا دوسرے صوبے سے، مولانا 5 روپے دینے کے لیے میرے بچے کو میرے پاس پیسے دیے، کوئی کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، خودکشی کرنے کو من چاہتا ہے۔ اللہ نے مکان دیا ہو، بیوی دی ہو، کاروبار دیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیاشی میں اڑا ہے۔ فرمایا خصوصاً عید کے موقع پر اپنے بچوں کو لے کر ایسی جگہوں پر جائے، ہمیں کوئی کہے بچوں ہم بالغ ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو لے کر بے غیرت جگہ پر جائیں اور پھر ان کی تصویریں لی جائیں اور ہماری بچیوں کی تصویریں دوسرے لوگ لیں، کہاں چلی گئی ہماری غیرتیں؟ حسن بصری فرماتے تھے تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا ہے، تمہاری بچیوں کے بدن سے دوسروں کے بدن لگتے ہیں اور تمہارے اندر میں احساس زندہ نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر دل ہوتے تو تم جھانک جاتے، لیکن دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے، یہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے بہت کہا ہے، بہت کہا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد 3 نیتیں کرو، اے اللہ تو نے قرآن پاک میں جو کہا ہے میرے دل میں اتار۔ نیتوں پر ملے گا، نیت کرو گے تو ملے گا، خدا کے بعد نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں جو کہا ہے میرے دل میں اتار دے۔ دوسرا، اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے روحانی جسمانی تندرستی مجھے عطا فرما، روحانی جسمانی تندرستی عطا فرما۔ باقی اثرات ہوں گے بھاگ جائیں گے، اور جن گھروں میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے شیطان کے بچے بھاگ جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس گھر میں انٹری کرے، اس گھر میں انٹری نہیں کرے، وہ بھاگی جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن نہیں ہوتا، ناپاکیاں ہے اور بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، گندی تصویریں دیکھی جاتی ہے، تو شیطان اس گھر میں آ کر بچے جلتا ہے، اور وہ بچے آ کر کبھی باپ کو پکڑے، کبھی ماں کو پکڑے، کبھی بھائی کو پکڑے۔ فرمایا ناقل نبی نے ان حالات کو سامنے رکھ کر دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا، امتیوں مت گھبرانا، میں بہت ہیوی ڈوز دے کر جا رہا ہوں، قرآن پڑھنا، آٹومیٹک سب آ جائے گا، دنیا کے کام بھی آسان، آخرت کے کام بھی آسان۔ 2 نیتیں،
تیسری نیت یہ کرو کہ اللہ پاک میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھرانے کو، تمام صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام نیک لوگوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، ان کی روحانیت عافیت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ فرما، تو ہمارا پاور بڑھ جائے گا، بڑھاپے میں ہم جوان ہو جائیں گے، بیماری میں بھی تندرستی کا مزہ آئے گا۔ اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے جو کام کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کیا کہ معجون کھاتے تھے، دوائیں لیتے تھے، نہ ان کو اللہ نے روحانی قوتیں دی تھی، اور یہ روحانیت متوجہ ہونے سے ہوتا ہے۔ بس میں وہی پر روک دیتا ہوں، آج 27 رات ہے، اصل ہماری جو دعا ہوگی اعتکاف کے تعلق سے 29 رات ہو گیا ماشاء اللہ۔ آج کتنا درود پڑھنا ہوا کس کو؟ 4 لاکھ، اچھا 4,43,000 کے قریب ماشاءاللہ درود ہوا ماشاءاللہ، اور ایک لگانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میرے تو دل میں آیا کہ اگر آئندہ سال اللہ نے توفیق دی، اسباب مہیا ہوئے، تو جیسے گھروں سے روٹیاں وصولی جاتی ہے نا، ہر گھر سے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت، کتنا پارا ہوا اور کتنا درود پڑھا گیا۔ اگر اللہ نے اگلے سال ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ پورے گاؤں کا درود یہاں جمع ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچے گا، تاکہ بیچاری جو روٹیاں بنا رہی ہے، فکر ہوتی ہے، ایک بچی کو فکر ہوتی ہے اور ایک عورت کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کامگزاری دینی ہے، اور عورتیں بڑی حساس مزاج کی ہوتی ہیں ہم سے زیادہ، ویسے تو کمزور کہا ہے شریعت نے، لیکن ان کا دماغ جب چلتا ہے نا تو بہت تیز چلتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کا احرام اتارنے کی بات آئی اور کفار مکہ نہیں جانے دے رہے، اب بہت پریشان ہے، کیا کرے، صحابہ ماننے کو تیار نہیں ہے ادب کی وجہ سے۔ حضرت احرام باندھا ہوا ہے، یہ کون ہے ہم کو بیت اللہ کے طواف سے روکے، اب ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ صلح کرے، اب کیا کرے، حضور پریشان ہے، خیمے میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت بہت پریشان ہو، ارے ام سلمہ میں کیا کہوں، لوگ مانتے ہی نہیں، احرام اتارنے کو تیار نہیں۔ حضرت ایک تدبیر بتاتی ہو، آپ حلق کر دیں، آپ حلق کر دیں، تو حضرت کا حلق وہی ام سلمہ نے کر دیا۔ جب باہر گئے صحابہ نے دیکھا او ہو حضرت نے حلق کیا ہے، تو سب نے حلق کر دیا، تو یہ تدبیر بتائی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو عورتیں ویسے تو کمزور ہیں، لیکن جب تدبیر بتانے پر آئے تو اچھوں کو ان کے ذریعے سے تدبیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو صلاۃ و سلام اور یہ جو درود پاک پڑھا گیا ہے، یہ درود پاک فرشتوں کے وساطت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور آپ علیہ السلام کی روحانی توجہ ہم سب کی طرف، ہم بہت محتاج ہیں، اور اگر حضور کی توجہ ہماری طرف رہی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون ہے۔ معتکفین حضرات ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول کے ساتھ نظام چل رہا ہے، خدمت والے بھی ماشاءاللہ، ایک صاحب نے کہا کہ میں تو دیکھا پتا بھی نہیں تھا، اور اچانک کسی نے پانی کی ضرورت تھی، پانی آ گیا، میں نے کہا یہ تو جنت کے مہمان ہے، جنت کے مہمان ہے ماشاءاللہ۔ خدمت کرنے والے بچوں کو بھی اللہ نوازے، اور یہ خدمت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ جو حضرت وہاں علیمیہ صاحب کو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر حضرت دعا کرو کہ اس نے خاتمہ نصیب ہو جائے، فرمایا تم جو خدمت کر رہے ہو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، تو یہ خدمت بھی بیکار نہیں جاتی۔ اور جو پکانے والے ہیں، جو روٹی بنانے والے ہیں، بہنیں ہماری، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جو آج ماشاءاللہ آج تو ایک اچھی دعوت بھی تھی، اور لوگ اپنے اعتبار سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک کا 10 گنا دینے والا ہے، بلکہ 100 گنا 700 گنا آگے اللہ فرماتے کوئی لمٹ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص ہوگا اب اتنا دیں گے، خدا کے وہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بھئی آج شب قدر ہونے کا امکان ہونے میں سے ایک رات یہ بھی ہے، زیادہ نہ کر سکے تو اللہ پاک نے عشاء کی نماز ہمیں ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھائی، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو، اور کوشش کریں کہ بیچ میں کوئی لغو بیکار ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اس کی کوشش کریں، اور جو کچھ نارمل بھی جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں نواز ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 2 روایتیں ہیں،
ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو آدھی رات کا ثواب، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی دوسری آدھی رات کا ثواب، یعنی پوری رات ہو گئی۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان۔ وہ ہمارے پیارے اللہ، وہ ہمارے شفیق پروردگار، وہ ہمارے کریم اللہ، ہمیں روزی دینے والے اللہ، اللہ پاک الہ العالمین، ہمارے گھروں میں خوبصورت بچے پیدا کرنے والے اللہ، قدم قدم پر نعمتوں میں بسانے والے اللہ، اے اللہ پاک ہم تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے مولا تو دیکھ تو صحیح، اتنا بڑا ٹولہ تیرے دربار میں آیا ہے، تو بڑوں کا بڑا ہے، ہم چھوٹوں کے چھوٹے ہیں، ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، اور تجھ سے بڑا قادر مطلق کوئی نہیں ہے۔ او محمد کے رب، او میکائیل کے رب، او جبرائیل کے رب، او اسرافیل کے رب، او ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والے ربا، او ساتوں زمینوں کے رب، او سمندروں کے رب، اے اللہ پاک تیرے پاس کچھ لینے آئے ہیں، اے اللہ اکیلے نہیں آئے، پورا ٹولہ لے کر آئے ہیں۔ اے مولا اس میں
بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس میں علماء کرام بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اے مولا دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اے مولا کبھی کبھی گھروں میں چھوٹی تنخواہ ہونے کے نتیجے میں وہ اپنی جذبات دبا دیتے ہیں۔ کبھی اگر بیوی بیمار ہو جائے، اس کو رپورٹ کی ضرورت ہو تو وہ اپنی بیوی کو کہے کہ ذرا تھوڑی صبر کر لو، اللہ پاک کوئی شکل نکالے تو جاتے ہیں۔ اے مولا ایسی چھوٹی چھوٹی تنخواہ والے علماء بھی ہیں، کبھی کبھی بنجر بستیوں میں کام کرتے ہیں۔ اے مولا الہ العالمین اس میں حفاظ کرام بھی ہیں، اے مولا جن کے سینے میں تیرا کلام پاک محفوظ ہے۔ اے مولا سفید ریش والے بوڑھے بھی ہیں، اے مولا جن کی دعا کو رد کرتے ہوئے ربا تجھے شرم آتی ہے، تو خود کہتا ہے سفید داڑھی والے کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے مولا جن کے اعضاء کمزور ہے، چلنے میں پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، مولا وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر تیرے گھر پہ آئے ہیں، اے مولا کچھ لینے آئے ہیں۔ اے مولا اتنا بڑا ٹولہ تیری قسم اگر کسی بخیل کے دروازے پر چلا جائے تو بخیل بھی خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ ربا تو غریبوں کا قریب ہے، یارے تیرے سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے اور تیرے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم پوری دنیا کے مخلوق کو ان کی تمنا کے مطابق پورا دے دے تب بھی تیرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اے مولا تو دیکھ تو صحیح، ہم تیرے لیے پرائے نہیں ہیں، ہم تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، پائے جمع کر کے بیت اللہ جاتے ہیں۔ اے مولا حضور کی قبر اطہر کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اے مولا رمضان میں کمزوری کے باوجود حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو احساس ہوتا ہے اے مولا ہم تیرے ہیں۔ بچہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو جائے، پیشاب کا خانہ کر لے اور اس کے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہو تو بچے کے دل سے آواز آتی ہے میری ماں مجھے بلائے گی۔ یہ بچہ چچا کے گھر نہیں جاتا، بھائی کے گھر نہیں جاتا، ممالی کے گھر نہیں جاتا، اپنی خالہ کے گھر نہیں جاتا، بہن بھائی کے گھر نہیں جاتا، بچے کے دل سے آواز آتی ہے میری ماں بلائے گی۔ اب یہ بچہ اپنے ماں کے دروازے پر آتا ہے، امی امی کہتا ہے، ماں چاہے کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو اپنے لال کی آواز جب سن لیتی ہے دروازے پر آتی ہے، بول لال کیا ہوا؟ بچہ کہتا ہے میری ماں میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، پیشاب پاخانہ ہوا ہے۔ اللہ پاک اپنے دنیا میں نہیں دیکھا کسی ماں نے دھکا دیا ہو، جا کہیں اور جا۔ ماں کبھی نہیں کہتی تھکی ہاری ہو، بیمار ہو، آدھا کمزور ہو چکے ہو، تب بھی اپنے بچے کو باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، نہلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، نئے کپڑے بدلتی ہے۔ بیٹا کپڑے میلے مت کرنا، بچہ پھر آتا ہے، پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ یارے ربا جب ماں اپنے بچے کو نہیں دھتکارتی، حالانکہ تھکی ہاری ہے، ماں بہت کمزوری آئی ہوئی ہے، ربا تو تھکنے سے پاک ہے، تو تعصب سے پاک ہے۔ اے مولا تو معاف کر، اللہ تو پاک کرے گا، تیرا کیا نقصان ہے؟ اے مولا تو ہم سب کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ ربا قرآن ختم ہوا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، یہ گہرے کتاب نہیں ہے، ربا تیری کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی تھی، 23 سال کے عرصے میں آئی تھی، تھوڑی تھوڑی یہ کتاب اتری ہے اور لاڈلے نبی کے دل پر تو نے اتارا تھا اور ربا تو نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے پیچھے صحاباؤں کی قربانی لگی ہے، تابعین تبع تابعین کی قربانی لگی ہے۔ ارے پیارے اللہ کلام پاک آج بات شان کے ساتھ موجود ہے، کلام پاک کے ختم کے موقع پر تو دعا قبول کرتا ہے۔ ربا ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، محبت کی نگاہ ڈال دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما، ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما۔ ربا تم کیوں معاف نہیں کرو گے؟ تیرا کیا نقصان ہے ربا؟ تو معاف کر دے مولا، تو کسی غلطی پر پکڑ کرے گا تو ہم مر جائیں گے، مولا معاف کر دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا حوصلہ چل رہا ہے، اے مولا اے اللہ پاک تو معاف فرما دے۔ تیری قسم تو نقطہ نواز ہے، اے مولا تو نقطہ نواز ہے، تیری رحمت تو بہانا ٹوٹتی ہے، اے مولا رمضان کے مہینے میں تیری رحمت دھواں دھار برسی ہے، مغفرت کے اشرے میں تو نے کروڑوں کی مغفرت کی ہے، اے مولا ہزاروں کو تو جہنم کے
अजाब से नजात देता है। हम सबको इन बशारतों का मिसबाह बना दे, हम सबको ये फजीलत अता फरमा दे। ऐ मौला हम तुझे मनाने आए हैं, तेरी कसम हम तुझे मना करके रहेंगे। ऐ मौला हम अपनी कोई नेकी जताने नहीं आए, तेरे करम का दरिया बताने आए हैं। तेरे करम का दरिया बहुत बड़ा है। ऐ मौला तेरे करम का दरिया बहुत वसी है। ऐ मौला तेरे करम को देखते हुए हम सबको माफ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम करम आंसुओं का वास्ता जो उम्मत के हर मौके पर बहे हैं। ऐ मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खातिर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपनी उम्मत के लिए सिफारिश न करें। रोएंगे और बहुत रोएंगे, हुजूर के आंसुओं की गुदाज रख लें। यानी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए हैं, ये उम्मत के खातिर रोए हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्ची का हाथ करना जा रहा था, चोरी की थी। अल्लाह का लाडला नबी कोने में बैठ कर रो रहा है, कसूर में हाथ करना जा रहा है, तब भी लाडला बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिना किसी कसूर के उम्मत पर अजीब मजालिम हो रहे हैं। मौला छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म है, बहनों पर जुल्म है, बूढ़ों पर जुल्म है। मौला हमारी हर चीज पर हमला है, हमारे ईमान पर हमला है, हमारी इज्जतों पर हमला है, हमारे बच्चों पर हमला है, हमारे घरों पर हमला है, हमारे दुकानों पर हमला है। तेरी कसम असबाब की दुनिया में हम टूट चुके हैं, हमारा कोई नहीं है। मौला एक मोहब्बत की निगाह डाल दे, एक मोहब्बत की निगाह डाल दे। फरिश्तों हमारे रूठे रब को मना लो, वो मान जाएगा, बहुत प्यार वाला है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमा दे। हे मौला हम सबकी जायज तमन्ना पूरी फरमा। हे मौला यहाँ जो दुरूद पढ़ा गया है, फरिश्तों हुजूर की कब्र पर जाकर के ये दुरूद का नज़राना पेश करो। लाडले नबी को कहो, नबी जी हम आपको भूले नहीं है, गंदे हैं लेकिन आपकी उम्मती है और दुरूद पढ़ लेते हैं। आपकी तवज्जो की बरकत से हमारी जिंदगी बदलेगी, हम नेक बनेंगे। इलाज आलमी ओ फरिश्तों जाकर के नबी जी को कहो हम भूले नहीं हैं, आप पर बहुत कड़वे हालात आए हैं। एक मर्तबा आप हजरत फातिमा के घर आए हैं, हजरत इमरान इब्न हुसैन साथ में है, दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन? आपने फरमाया नबी जी कि बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरे साथ इमरान है। तो अंदर से हजरत फातिमा ने कहा अब्बा मेरे पास पर्दा करने का कपड़ा पूरा नहीं है। लाडले नबी ने ऊपर से अंदर चादर डाली। हुजूर जब अंदर गए हैं तो हजरत फातिमा हुजूर के गले मिलकर बोले लगी देखिए क्या है, अब्बा कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला, हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, अली रोजी की तलाश में निकले हैं। आप खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर पता चले मेरी बेटी 200 किलोमीटर दूर है लेकिन चूल्हा नहीं जला है, अब्बा किसी भी तरीके से बेटी के घर जाता है, पता चले मेरी बच्ची को घर में कोई हालात है, बाप की रात की नींद उड़ जाती है, आप रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आए, मेरी सब्र कर ले, एक वक्त आएगा तेरे बाप का लाया हुआ थी अच्छे पक्के घर में पहुंच करके रहेगा। फरमाया अब्बा बीमार हूँ, दवाई का इंतजाम नहीं है। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा के आए, हसन हुसैन रो रहे थे। फरमाया क्यों रो रहे हैं? अब्बा हसन हुसैन के दिन में कितने दिनों से इनके पेट में खाना नहीं गया, हजरत जानी रोजी की तलाश में निकले हैं। यारे नबी हम आपकी कुर्बानी को नहीं भूले, ताइफ गए हो और ताइफ वालों ने आपको जो पत्थर मारा है, हम कुछ भी है लेकिन आपकी उम्मती है, हमें आपकी सिफारिश की जरूरत है। आपकी तवज्जो से सहाबा बने थे, आपकी तवज्जो से हम भी बन जाएंगे। हमारे घरों में सब आ गया लेकिन वो अल्लाह पाक एक तो तू हमारे दिलों से निकल गया। अल्लाह के नबी की मोहब्बत इतनी है, अल्लाह पाक ये खजाना हमें दे दे, हम इसके मोहताज हैं। ये जो दुरूद का नजराना पेश किया गया है, यानी अल्लाह हुजूर की कब्र पर पहुंचाकर आपकी रूहानी तवज्जो हम सब की तरफ मुतवज्जे फरमा। आपने नबी मुतवज्जे होंगे, इनकी कैफियत बदल जाएगी। ये अल्लाह पूरे मजमे को नेक बना दे, हम सबको नेक बना दे, हमें तकवा दे दे, इखलास दे दे, रातों में उठकर अपने बच्चों के लिए रोने वाला बाप बना दे। मौला हमें रातों में उठकर रोने वाला, अपनी बीवी के लिए रोने वाला शौहर बना दे। या मौला जब लोग रोते थे तो घर बनता था, हमने हमको तो मोबाइल में जाहिर कर दिया। प्यारे अल्लाह हम बहुत
کے زمانے میں آئے ہیں، بچوں کی تربیت کی مشکل ہو گئی ہے، خوب سمجھاؤ، لیکن چادر میں چھپ کر کے بچہ کئی غلط چیز میں پھنس جاتا ہے، بچی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ بہت بچالی دور میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، اے اللہ پاک تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، امت کے بیماروں کو شفا دے دے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے ربا تجھے پتا ہے دوا خانے میں جاتے ہیں، پھر ایک طرف تو جسم کا تکلیف کا معاملہ اور ایک طرف پیسوں کا معاملہ، ایک طرف پیسوں پر بھی حالات ہیں، اے مولا امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضین کو قرض سے خلاصی دے دے۔ کبھی کبھی بیچارہ جوان اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے لیکن بیچارہ پھنس جاتا ہے، اے مولا تو ہی نکالنے والا ہے، نکال دے مولا، تو پتھر میں سے گابن اٹھنے کو نکالا تھا، اے مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے باغ کو کھلے گلزار بنا دیا تھا، حضرت یونس کو اے اللہ چار اندھیروں سے نکالنے والے اللہ، اے مولا قرض سے نکلنے کی شکل مہیا فرما دے، اے مولا ختم قرآن کا واسطہ، ختم خاقان کا واسطہ، درود شریف کی عظمت کا واسطہ، جو بھی لوگ بیچارے مقروض ہیں امت مسلمہ میں سب کو قرض سے نکال دے، اے مولا ایک طبقہ بہت بڑی تعداد میں بیچارے قیدوبند کی صحبتوں میں ہے، میرے پیارے اللہ عید کا دن آتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو چپکے یاد کر کے چادر اوڑھ کر کے روتی ہے، بیوی کہنے جائے تو کس کو جائے، مولا بچہ تو روے سب کے سامنے، بیوی کس کے سامنے روے، اے مولا ہماری اس بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ، کسی کے جیل میں رہے ہوئے 1 سال نہیں کئی سال ہو گئے، ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں، ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں، ربا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر کو ملنے کے لیے جاتی ہے اور کاش میں بات کرتی ہے، پاس میں جا کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، صرف موبائل پر چند منٹ بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، یہ عورت جب رات کو گھر آتی ہے تو کروٹ بدلتی رہتی ہے، اپنے شوہر کو یاد کر کے، ادھر شوہر قیدوبند کی صحبتوں میں کروٹ بدلتا رہتا ہے، وہ پیارے اللہ، اے اللہ امت ٹوٹ چکی ہے، حضور کے زمانے میں صرف کچھ درد محسوس ہوا تھا، صحابہ گھبرا گئے تھے، تو لاڈلے نبی نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا لیا تھا اور پیارا نبی مدینے کا چکر کاٹ کے آیا تھا اور کہا تھا میرے صحابہ مت گھبراؤ، میں اکیلا مدینہ کاٹ کے آیا، کوئی نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اے مولا ہمیں تو مارنے والے لوگ ہیں، بتانے والے ہیں، چاروں طرف ہمارے مال اور عزت پر حملہ کرنے والے ہیں، اے مولا امت کا سنبھالا لے لے، امت کا سنبھالا لے لے، بندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے پیار کی جھلک ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے، بچہ شرابی کیوں نہ ہو لیکن ماں شرابی بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، تمہارا پرایا ہے لیکن میرا لال ہے، اے مولا امت چاہے گنہگار ہے لیکن تو معاف کرنے والا ہے، آج کی رات میں سب کو معاف کرنا، اے مولا سب کو معاف کرنا، جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ دے دے، جن کے رشتے ہوئے ہیں محبتیں بھر دے، جو بے اولاد ہے نیک اولاد دے دے، اے مولا جن کے اولاد کپوت اور نافرمان ہے، ابا بہت پریشان ہے، اولاد کو فرما بردار بنا، اے مولا گھروں میں رہنے والی بہوؤں کے دل میں اپنے خسر کی محبت میں ڈال دے، اپنے خسر کا احترام کرے، اے مولا اپنی ساس کا احترام کرے، اے مولا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں چست بندی کی توفیق عطا فرما، ربا تو دیکھ کتنا بڑا مجمع آیا ہے، مولا تیرے پاس آیا ہے، تو نظر تو نہیں آتا لیکن تو سن رہا ہے، ہمارا یقین ہے تو سن رہا ہے، تو خبیر بما تعلمون ہے، او خولا کی سننے والے اللہ، تو نے آسمانوں پر خولا کی چیخو پکار سن لی تھی، ہماری بھی چیخو پکار سن لے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، اے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، روضہ اقدس کی حفاظت فرما، اے مولا ایک ایک امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت فرما، اے مولا اے اللہ امت مسلمہ کی اندرونی اور بیرونی فتنوں سے حفاظت فرما، تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ایک محبت کے نگاہ ڈال دے، تیری قسم گھر میں جائے اور باپ مسکراتے چہرے سے دیکھے مزہ آ جاتا ہے، باپ مسکراتے چہرے سے دیکھے تو جان آ جاتی ہے، ربا تم مسکراؤ گے ہمیں دیکھ کر تم خوش ہو گے، نہیں تو ہماری زندگی کی کوئی بھی
بچے ہیں زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. اے مولا جنہوں نے بھی یہاں خدمت کی ہے بہترین بن کر رہے ہیں بہترین بندہ عطا فرما. جنہوں نے خرچ کیا ہے اے اللہ ان کے نسلوں میں دین کے دائی علماء ربانیین اور بہترین حلال روزی کی برکت نصیب فرما. اے مولا الہ العالمین آنے والے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو قبول فرما. شاہ ربا دوبارہ پھر آئیں گے مولا کیوں نہ آئے ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں. دن میں آئیں گے رات میں آئیں گے خلوت میں آئیں گے جلوت میں آئیں گے. ہم نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مانگیں گے اپنے لیے مانگیں گے اپنے بچوں کے لیے مانگیں گے. اے مولا تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. دنیا بھی بھلی سے بھلی دے دے اور آخرت بھی بہترین سے بہترین عطا فرما. لاڈلے نے جو خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما اور لاڈلے نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. الہی جینا کے قائمین فلا تردنا قائمین. الہی مقصود معطوری و رضائت محبت و معرفت خود ملے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مہمان حضرت